اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ اہم اور نکتے کی بات اب آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ملک میں آگ کیوں لگ رہی ہے اور ملک میں امن کیسے آئے گا، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ جو ملک کا ہوتا ہے وہ قوم کو معاف کرتا ہے، یہ بدلہ لے رہا ہے، اس لیے ملک میں آگ لگ رہی ہے۔ یہ ایک نمبر کا کنجر ہے، بخیل ہے، مکھی چوس ہے۔ 15 لاکھ کا وعدہ کیا، 15 پیسہ بھی اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ یہ کنجر ہے، اس لیے ملک میں آگ لگ رہی ہے۔ اور یہ مخالف کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، چاہے کسی کی جان جائے، کسی کا جنازہ اٹھے، اس کو لندن گھومنے سے فرصت نہیں ہے، اس لیے ملک میں آگ لگ رہی ہے۔ اور ملک کا جو کمان ہے، ملک کی جو باغ ڈور ہے، وہ بے وقوف اور بدتمیز کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ملک میں آگ لگ رہی ہے۔ ملک میں امن کیسے آتا ہے؟ جب سیاست نہیں، خدمت سے کام لیا جاتا ہے۔ ملک میں امن کیسے آتا ہے؟ جب ٹیکس کم ہوتا ہے، طاقت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ملک میں امن کب آتا ہے؟ جب فرقہ پرستی نہیں ہوتی۔ یہاں گائے اور سور، مندر اور مسجد، مسلمان اور ہندو، پاکستان اور ہندوستان ہی کے چکر میں ملک کو برباد کیا جا رہا ہے، کیسے امن ہوگا؟ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، گوری کے دور کو یاد کیجئے، تاریخ کے حوالے سے نمونہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ جب تک اس ملک میں برائی رہے گی، ملک میں آگ ہی لگے گی، امن نہیں ہوگا۔ ملک میں جب تک شراب نوشی رہے گی، ملک میں آگ لگے گی، امن نہیں ہوگا۔ شرابی شراب پی کر کے عزت آبرو کو لوٹیں گے اور زندہ لڑکی کو جلا ڈالیں گے، یہ شراب نوشی کا نتیجہ ہے۔ شراب نوشی جب تک رہے گی، ملک میں آگ لگے گی۔ اور گٹھ جوڑ ہے، اوپر والا افسر نیچے والے افسر کے عیب کو چھپاتا ہے، نیچے والا افسر اوپر والے عیب کو چھپاتا ہے۔ یہ جب تک گٹھ جوڑ رہے گا، ملک میں آگ لگے گی، امن نہیں ہوگا۔ ملک میں امن کیوں نہیں ہے؟ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا، جنت کا نمونہ تھا، آج کیا ہو گیا؟ یہ جہنم کا نمونہ بن چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے، جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ملک کے ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ماں باپ کی طرح نہیں، یہ دجال اور دشمن کی طرح بن گیا، اس لیے ملک کا امن چلا گیا۔ وطن کی فکر کرنا داں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا لیجئے۔ حکومت کا کام آنے کا ہے، جانے کا ہے، جس کے ساتھ ہوگا مولا۔ کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ؟ حکومت آئے گی اور جائے گی، مسلمان کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ صرف 3 کام آپ کیجئے۔ سب سے پہلا کام، آپ صبر کیجئے۔ ظلم ہو رہا ہے، صبر کیجئے۔ مسلمان کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، صبر کیجئے۔ مسلمانوں کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے، صبر کیجئے۔ اردو زبان کو ختم کیا جا رہا ہے، صبر کیجئے۔ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جا رہی ہے، صبر کیجئے۔ دستور کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صبر کیجئے۔ صبر کا مطلب ہے جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو نعمت ملتی ہے، جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہوگا، صبر کیجئے۔ دوسرا کام، دربار میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تلوا چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کے آگے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، آنسو بہائیے، دعا کیجئے اپنے مذہب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، خدا دعا قبول کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کاٹ کا الو ہے، گدھا ہے، الو کا پٹھا ہے، ٹھکانے لگانے میں اللہ کو دیر نہیں لگے گی۔ تیسرا کام آپ کو کرنا ہے، تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا دفاع کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ آپ سوچیں گے پولیس ہم کو بچا لے گی،
पुलिस को तो खुद अपनी जान की पड़ी है। आप सोचेंगे राष्ट्रपति बचा लेंगे, वो तो खुद बिका हुआ है। आप सोचेंगे इलेक्शन कमीशन हमें बचा लेगा, वो तो खुद जान की धमकी में पड़ा हुआ है। आप सोचेंगे चीफ जस्टिस से हमें इंसाफ मिलेगा, वो तो खुद बिका हुआ है। आप सोचेंगे मीडिया तक हमारा पैगाम पहुंचेगा, वो तो जर खरीद गुलाम है। कहीं से कुछ नहीं होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा, खुदा पर भरोसा करना होगा। जान माल इज्जत आबरू को दांव पर लगाना है ताकि मुल्क की भी हिफाजत हो, कौम की भी हिफाजत हो और नस्ल की भी हिफाजत हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा, आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा, आया परवाना गिरा शम्मा पे और जल भी मरा। तुम अभी सोच रहे हो कि मोहब्बत क्या है, तुम अभी सोच रहे हो कि मोहब्बत क्या है। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी पर हाथ नहीं उठाना, किसी पर तलवार नहीं उठाना, किसी के घर में आग नहीं लगाना है। लेकिन कोई अगर आप पर तलवार उठाए, आपके घर में आग लगाए, तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है कि छठी का दूध याद करके वापिस हो जाए। इंशाअल्लाह मालिक है तेरे साथ, न डर गम से तो ऐ दिल, न डर गम से तो ऐ दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा सा नमूना था, छोटा सा पैगाम था, ये बारूद की शक्ल में था, ईमान को ताज़ा करने के लिए था। इंशाअल्लाह अपनी कौम की हिफाजत के लिए, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए, अपनी नस्ल की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खून का एक एक कतरा बाकी रहेगा। लड़ते रहेंगे, दिफा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दूसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। ओरिजिनल मुसलमान बनिए, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट तो एक हवा के झोंके में कहाँ उड़ जाएंगे पता नहीं। कहाँ गए नकवी, कहाँ गए शहनवाज। 50-50 मुसलमान हैं, आधा हिंदू आधा मुसलमान, आधा तितर और आधा बटेर। ये वो लोग हैं। हमीद दलवाई मर गया, उसने कहा मुझे दफन मत करना, मुझे जला देना। कौन है नरगिस, कहा मुझे दफन मत करना, जला देना। कौन है प्रोफेसर फैजी, ये अतकचरे मुसलमान है। अतकचरे मुसलमान, न यहाँ के धोबी का गधा, न घर का न घाट का। ओरिजिनल मुसलमान बनना है इंशाअल्लाह, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ओरिजिनल मुसलमान आप हैं या नहीं हैं, मैं जायज़ा लेकर के आपका देख रहा हूँ। मुहर्रम में आप ढोल बजाते हैं कि नहीं, हाथ उठा दीजिए। एक आदमी, खैर बच्चा चल जाएगा। मुहर्रम में ढोल बजता है, हम हैं सुन्नी, और ढोल बजाने वाला मुहर्रम में कौन होता, शिया। तो हम साल भर कौन रहे, सुन्नी। मुहर्रम जैसे आया शिया बन गए। जगह पर हैं, ओरिजिनल मुसलमान हैं, फैसला आप कीजिए। मैं सिर्फ जायज़ा लेकर के आपको एक एक लाइन जायज़ा दे रहा हूँ। जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है, हम लोग जुलूस निकालते हैं, केक काटते हैं। बताइए, साल भर दावा था हम मुसलमान हैं, ईसाई नहीं हैं। ये केक काट करके आप क्या हो गए, गौर कीजिए। जब 1 जनवरी आता है, हम लोग चखना लेते हैं, दारू पीते हैं, नया साल मनाते, नया साल मुबारक हो, गया साल बड़ा बुरा गया, नया साल मुबारक हो, गया साल बहुत बुरा गया। ये क्या करते हैं, ये नया साल मनाना ईसाइयों का मसला है, हमारा मसला नहीं है। अब बताइए, नया साल हम भी मना रहे हैं, ईसाई और मुसलमान में कोई फ़र्क है? नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी सुन्नत को छोड़ोगे यहूदी होकर के मरोगे, ईसाई होकर के मरोगे। यहूदी और ईसाई नमाज पढ़ते हैं, हज नहीं करते। हम मुसलमान होकर के हज नहीं करते, यहूदी हो और ईसाई होकर के मरोगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे तरीके को छोड़ोगे, यहूदी के तरीके को कबूल करोगे, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती नहीं। अल्लाह। अब बताइए हम कहाँ हैं? मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है,
حریفوں کی طالباں، اسے سوزے جگر کچھ ہے، اگر کچھ ہے تو سوچو دل میں بھی اس کا اثر کچھ ہے، تمہارے کیا مدارج رہے گئے اس پر نظر کچھ ہے، تمہیں معلوم ہے کچھ رہ گئے ہو کیا سے کیا ہو گئے، کدھر آ نکلے ہو راہ ترقی سے جدا ہو گئے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ایک مرید کے یہاں پیر صاحب آئے تو مرید نے کہا کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے، کہا تمہارے بدلے میں ہی نماز پڑھتا ہوں، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہارے بدلے میں نماز پڑھتا ہوں، تم روزہ نہیں رکھتے، میں تمہارے بدلے روزہ رکھتا ہوں، تمہاری طرف سے میں ہی پل صراط پار کر رہا ہوں، اس لیے میں کمزور ہو گیا۔ مرید کو ترس آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو اس کے بدلے ایک زمین دے دیتا ہوں، کہا زمین دکھا دو، قبضہ دلا دو۔ زمین کے پاس مرید بھی بڑا ہوشیار تھا، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے، اس کو یہ دیکھنا تھا کہ یہ اصلی ہے یا جعلی ہے، یہ اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، کہیں نیچے سے مقامہ گھاٹ تو نہیں ہے، کہا کہ چلیے آپ کو قبضہ دلا دیتا ہوں۔ جو وہ منڈیر ہوتی ہے، وہ جو ڈول ہوتی ہے جس کو آل بولتے ہیں، اس پر چلایا جا رہا ہے۔ ایک بالشت کی آل تھی، کبھی دھڑام سے ادھر گرے، کبھی دھڑام سے ادھر گرے، پیر کا پیٹ تھا، انڈیا گیٹ تھا، اب وہ اس آل پر کیسے چل پائے، دھڑام سے گرے، مرید نے زور سے ایک لات کھینچ کر کے ماری، یہاں آل پر تو نہیں جا رہا ہے، پل صراط میرے واسطے پار کر دے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، ایک پیر صاحب آتے تھے، پیر کا کام کیا رہ گیا ہے، جعلی پیر کا مرید کے ہاں جا کر کے مہمان داری کرنا، ملیدہ کھانا، کھیر کھانا، یہ صرف کام رہ گیا ہے۔ جا کر کے مراقبہ کیا، کہا تمہاری آمدنی ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے میں نہیں کھاؤں گا، پھر مراقبہ کیا، تمہاری آمدنی حلال ہے میں حلال کھاؤں گا، تمہاری آمدنی میں تو نور ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ ذرا دیکھنا چاہیے یہ مراقبہ صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے، آدمی صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک آدمی نے کیا کیا، 2 نمبر کی عورت تھی، اس سے کچھ پیسہ لیا، کسی غریب کے حوالے کر دیا، کہا تم دعوت کر دو، دیکھیں مراقبہ کر کے کیا نکلتا ہے۔ مراقبہ کیا کہ تمہاری آمدنی تو بہت اچھی ہے، حلال ہے، بڑا نور ہے۔ لوگوں نے داڑھی کے ایک بال کھینچ لی، نالائق کہیں کا، 2 نمبر عورت کا پیسہ ہے اور اس کو کھارے مراقبے میں بتا رہے اس میں نور ہی نور ہے، تم تو اوریجنل نہیں ہو، جعلی ہو۔ تیسرے نمونے کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، مرید نے کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، کہا کیا خواب دیکھا، کہا کہ آپ کے ہاتھ میں شہد ہے،